بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينكم. اس میں کیا ہے؟ أعينهم وہی صحیح لگ رہا ہے. وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. متفق عليه. وعن عمر حضرت عمر سے مروی ہے. عمر سے مراد عمر بن دینار، یہ تابعی ہیں. حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. قال کہتے ہیں قلت لطاووس، میں نے حضرت طاؤوس سے کہا. یہ طاؤوس بھی تابعی ہیں. کیا کہا؟ لو ترکت المخابرۃ، کہ اگر آپ مزارعت چھوڑ دیتے تو زیادہ اچھا تھا، اور اگر اس کو شرطیہ نہ مانے کاش کہ آپ چھوڑ دیتے، لو تمنائی بھی ہوتا ہے. فإنهم يزعمون باب فتح سے بھی استعمال ہے، کیونکہ علماء کا گمان ہے، علماء کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ یعنی مزارعت، زمین کی کاشت کرنا اس طرح کہ دوسرے کو دے دینا زمین اور نفع لے لینا، مزارعت نہا عنہ، اس سے منع فرمایا ہے. قال تو حضرت طاؤوس تابعی نے کہا ای عمرو، یا زید، یا عمرو، ای حرف ندا ہے، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ندا ہے. ای عمرو، ای یا عمرو، اے عمر، انی اعطیہم، میں ان کو دیتا ہوں زمین کی، زمین لو، کاشت کرو، کھیتی کرو. وہ اعینہم، میرا ارادہ رہتا ہے ان کی مدد کرنا، میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ ان کی تھوڑی مدد ہو جاتی ہے اس طرح، اور ان کو زمین مل جاتی ہے، کاشتکاری کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر میں نے اس کا کچھ حصہ لے لیا بغیر تعین کے، آدھا، نصف، ثلث، ربع، سدس، تو کیا حرج ہے؟ اعینہم، میں ان کی مدد کرتا ہوں. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علماء منع کرتے ہیں، علماء نے عالم نے مجھے خبر دی ہے. اعلمہم، ان علماء میں جو سب سے عالم ہیں، سب سے زیادہ جانکار، انہوں نے مجھ کو خبر دی ہے. وہ کون ہیں؟ یعنی مراد لیتے ہیں اس سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ینہ عنہ، مزارعت سے، مخابرت سے منع نہیں فرمایا ہے. ولیکن قال، لیکن آپ نے فرمایا ہے ان یمنح احدکم اخاہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین منح، یمنح دے دینا، یعنی نفع دے دینا، زمین اپنی رہے اس سے نفع اٹھاؤ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی زمین دے دے، یہ بہتر ہے اس کے لیے. خیر اس میں تفضیل ہے، اخیر، اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لے اس پر کوئی متعین ٹیکس، اس پر کوئی متعین لگان وصول کرے. ٹیکس کو لگان کہتے ہیں، ٹیکس وصول کرے، اس سے بہتر ہے. یہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. اس میں یہ بتایا کہ زمین کو عاریت کے طور پہ دے دینا، کہ تم لے لو، جیسے آدمی دے دیتا ہے، پریس دے دیا، پریس کرتے رہو، 2 سال کے بعد پریس واپس کر دیا، ایسے ہی زمین دے دیا عاریت کے طور پہ استعمال کرو، 2-3 سال میں لے لوں گا، اپنا بوتا جوتنا ہے، اور نفع یعنی اس کی جو پیداوار ہے وہ حاصل کرتا ہے، اپنے لیے رکھتا ہے، تو یہ جائز ہے. وعن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ ارض، جس آدمی کے پاس کوئی زمین ہو، فلیزرعھا، تو چاہیے کہ
اس میں کاشت کیا کرے، بیکار نہ چھوڑے. زمین ہے تو کچھ بوئے، سبزی وبزی بوئے، کم سے کم کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز بوئے. فَلْيَزْرَعْهَا، اسے بوئے جوتے. أَوْ لِيَمْنَحْهَا، یا چاہیے کہ اسے دے دے، اس کا نفع دے دے کسی کو، اخاہو اپنے بھائی کو، یعنی وہ دے دے اور اس کا جو نفع مل سکتا ہے، یعنی بونا اور کاشتکاری کرنا وہ دوسرا کرتا رہے، اس کا نفع وہ اٹھاتا رہے. فَإِنْ أَبَى، اگر نہ خود بوتا ہے اور نہ دوسرے کو دیتا ہے بونے کے لیے، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ، اپنی زمین روکے رکھے، اس کو اس کا وبال ملے گا. کچھ نہ نفع اٹھاتا ہے نہ دوسرے کو نفع اٹھانے دیتا، تو بڑا زمین والا رکھے رہے اپنی زمین. فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ، تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے رہے. تو یہ ایک طرح سے غصے کی بات ہے کہ نفع نہیں دیتا تو بڑا زمین والا زمین رکھے رہے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر زمین روکے رہے، اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. وعن ابی امامۃ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ورعا سکۃ وشیئا من آلۃ الحرث، دیکھا انہوں نے ہل وغیرہ اور کھیتی کے دوسرے آلات. کسی گھر میں دیکھا انہوں نے کہ گھر ہے اور اس میں سب جو ہے ہل رکھا ہوا ہے اور دوسرے سب کھیت میں کام آنے والے سامان رکھے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے یہ سب کیا، ہتھیار رکھنے چاہیے دشمنان اسلام کو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. فقال، تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل. لا يدخل هذا بیت قوم، یہ چیز نہیں داخل ہوتی کسی قوم کے گھر میں، یعنی تجارت دنیا، اس سے مراد دنیا ہے، بس دنیا کے سامان میں مست ہے. نہیں داخل ہوتی یہ چیز کسی آدمی کے گھر میں، کسی قوم کے گھر میں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ذلت و رسوائی داخل کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ سامان رکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اسی میں مست رہنا اور جہاد سے غافل رہنا یہ ذلت و رسوائی کا باعث ہے. اس میں ترک جہاد پر وعید ہے، گویا کہ اس طرح کے سامان رکھنے پہ وعید نہیں ہے. یہ سامان رکھتا ہے اور جہاد کی اور اپنے مضبوطی کی کوئی تیاری نہیں کرتا، اس پہ دین میں وعید ہے، شریعت میں وعید ہے، اس حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے. عن رافع، الفصل الثانی، دوسری فصل ہے یہ. عن رافع ابن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، من زرع فی ارض قوم، جس کسی نے کھیتی کی کسی قوم کی زمین میں، کسی کی بھی زمین دیکھا پایا کھیتی کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ سعودی رہ رہے ہیں، کھیتی کرتے ہیں. بتایا نہیں، 2-3 سال کے بعد کوئی بتا رہا ارے تمہارا کھیت ہو تو سب جوت رہے ہیں، تم کو کچھ خبر ہے؟ بغیر اذنہم، ان کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہے ہیں، اور جو غلے پیدا ہو رہے ہیں اس کو ٹھاٹ سے استعمال کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اس کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو غلہ آ رہا ہے، اس غلے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، تو اس کے لیے کھیتی سے پیدا ہوئی چیز، کھیت سے پیدا ہوئی چیز یا کھیتی کا کوئی حصہ نہیں. جو کچھ پیدا ہوا ہے زمین جس کی ہے اسی کا ہے. تم نے محنت کیا ہے اور تم نے جو خرچہ لگایا ہے وہ تم لے لو اس میں سے. مان لیا 10 لاکھ کا غلہ تیار ہوا اور تم نے خرچ کیا ہے 2 لاکھ، تو 2 لاکھ پیسے کی شکل میں نہیں نہ صحیح، اس میں سے 2 لاکھ کا غلہ لے لو. وَلَهُ نَفَقَتُهُ، اس کے لیے اس کا خرچہ ہے، جو خرچ کیا ہے وہ لے لے اس میں سے. رواہ الترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے. وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس کی ایک ہی سند ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو پیدا کیا ہے، یہ پیدا جو کیا ہے یہ اسی کا ہے، جس نے جو ہے بیج ڈالا ہے، محنت کیا ہے، اسی کا ہے. البتہ ہے کہ جو زمین کا کرایہ ورایہ بنتا ہے وہ دے دے. تو اس طریقے سے
یہ مسئلہ بنتا ہے احناف کے یہاں. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن قیس بن مسلم عن ابی جعفر قال، حضرت قیس بن مسلم سے منقول ہے، وہ ابو جعفر سے نقل کرتے ہیں. یہ ابو جعفر کون ہے؟ یہ ابو جعفر ہے حضرت حسین کے پوتے، حضرت حسین، حسن حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے حضرت حسین، ان کے یہ پوتے ہیں ابو جعفر، جو محمد باقر کے نام سے مشہور ہے. امام باقر، امام باقر جو نام آتا ہے یہ پوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، اور یہ جو پوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ان کو باقر کے نام سے کہا جاتا ہے. اور باقر کے بارے آتے ہیں طاقتور، مضبوط. قال، تو حضرت محمد باقر امام ابو جعفر کہتے ہیں، ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرت، کہ مدینے میں نہیں تھا کوئی ہجرت والوں کا گھر، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین، ان میں سے کسی کا گھر نہیں تھا بغیر الا یزرعون علی الثلث والربع، مگر سب کے سب کھیتی کرتے تھے تہائی پر اور چوتھائی پر. مدینے میں آ گئے تھے، اور مدینے میں آ گئے تو انصار نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اس کے بعد ان کے کھیت میں جو کھیتیاں ہوتی تھیں تو کھیتی تو یہی لوگ کرتے تھے، کون؟ انصار ہی کرتے تھے، لیکن بٹائی کی شکل تھی، ثلث اور ربع کی کھیتیاں ہو رہی تھی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مزارعات کا ثبوت ہے. وزارع علی، وزارع علی، اصل حدیث یہاں پر پوری ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہاں سے آگے امام بخاری کا قول ہے، امام بخاری نے اپنے سے بڑھایا ہے، اصل حدیث وہاں پہ پوری ہو گئی ہے. میرک شاہ ایک محدث ہے، شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزارع سے امام بخاری کی عبارت شروع ہو رہی ہے. وزارع علی، حضرت علی نے کاشتکاری کی، مزارعت کی. وسعد بن مالک و عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن مالک نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے. سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص. وعمر بن عبد العزیز، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے. والقاسم وعروۃ وآل ابی بکر وآل علی، حضرت قاسم نے، حضرت عروہ نے، بڑے بڑے تابعین ہیں، صحابی ہیں، ان سب نے مزارعت کی ہے. اور حضرت ابو بکر کے بال بچے، بیٹے پوتوں نے، اور حضرت علی کے بیٹوں پوتوں نے. ابن سیرین، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، اتنے بڑے بڑے لوگ امام بخاری کہتے ہیں کہ سب نے مزارعت کی ہے. وقال عبد الرحمن ابن الاسود، اور عبد الرحمن ابن اسود نے کہا ہے، کنت اشارک عبد الرحمن ابن یزید، میں عبد الرحمن ابن یزید کے ساتھ کاشتکاری میں، کھیتی میں شرکت کرتا تھا، کیونکہ ان کے کھیتی میں بڑی برکت ہوتی تھی. وعامل عمر الناس، اور حضرت عمر نے بھی لوگوں سے معاملہ کر رکھا تھا، اور شرط لگائی تھی، الا ان جاء عمر بالبذر، کہ اگر عمر تخم اور بیج لا کے دے، من عنده، اپنے پاس سے، فلہ الشطر، تو پیداوار کا ایک حصہ ان کو ملے گا، پیداوار کا ایک آدھا حصہ مل جائے گا. وَإِن جَاءُوا بِالْبَذْرِ، اور جن سے ہم شرکت کا معاملہ کرتے ہیں، اگر وہی لوگ بیج لا کے دیتے ہیں، فَلَهُمْ كَذَا، تو سب ان کا ہے، کھیت بھی ان کا اور بیج کے بعد پیداوار جو ہے سب ان کی. اگر ہم دیتے ہیں بیج تو ہم ان سے کچھ لے لیں گے. اس سے پتہ کیا چلا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرت الا یزرعون علی الثلث والربع، ان سے پتہ چلتا ہے کہ مزارعت جائز ہے. باب الاجارتی، اجارے کا بیان ہے. اجارے کے معنی آتے ہیں کرائے پر دینا. کرائے میں کیا ہوتا ہے؟ شے کے نفع کو بیچا جاتا ہے. رکشہ ہم نے کہا کہ اسٹیشن تک پہنچانا ہے، اسٹیشن تک پہنچا دیا، تو اس نے جو پہنچایا ہے تو رکشے کا جو نفع ہے اس کا پیسہ لیتا ہے. تو کسی شے کا نفع بیچنا صحیح نہیں ہے شے کو رکھتے ہوئے، تو یہ قیاس کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن استحسان صحیح ہے. اس وجہ سے اجارہ، اس میں ترازی وغیرہ کی شرط ہے. تو یہ باب الاجارہ ہے. اور حدیث شریف میں جو بیان آیا ہوا ہے اس کے ذریعے اجارے کے صحت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل.
عن عبد الله بن مغفل، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں زعم ثابت بن الضحاک، ثابت ابن ضحاک نے کہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزارعۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے، وامر بالمؤاجرۃ، اور اجارے کا حکم دیا ہے، وقال لا بأس بها، اور فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مزارعت ناجائز ہے۔ امام مسلم شریف کی یہ حدیث کیا ہے؟ یہ دلیل ان کے لیے بن جائے گی۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا۔ خون ڈاکٹری کے لیے، طبی لحاظ سے صحت کے لیے خون نکلواتے ہیں، اس کو احتجام کہتے ہیں۔ احتجم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا۔ فأعطى الحجام اجرہ، تو آپ نے پشنا لگانے والے طبیب کو اس کی مزدوری دی۔ واستعط، اور آپ نے ناک میں دوا ڈالی، تو یہ چند اجزاء ہیں احتجامہ، اس سے پتہ چلا کہ پشنا لگوانا جائز ہے۔ اور اس کے بعد جس نے پشنا لگایا وہ پیشہ بھی جائز ہے، کیونکہ تقریراً ثابت ہو گیا۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی، وصفی اور تقریری، تو تقریری طور پہ یہ چیز جائز ہو گئی، اور اجرت دینا بھی جائز ہوا اس جز سے، اور ناک میں دوا ڈلوانا یہ بھی جائز ہوا۔ یہ چند اجزاء اس حدیث شریف سے معلوم ہوئے جو بخاری اور مسلم میں ہے، جس کو صاحب مشکات نے فرمایا متفق علیہ کہ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ بس اتنا رہنے دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.